ساری پریشانیوں کا آسان حل بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کا اکثر فجر کی نماز کے بعد بیان ہوتا ہے۔ اس بیان میں وہ بہت سی مرتبہ یہ شعر پڑھتے ہیں: فکر نبی جس کے سینے میں ہے، فکر نبی جس کے سینے میں ہے، وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے۔ کہ اگر کسی کے سینے میں نبی والی فکر ہے، نبی والا درد ہے، نبی والا غم ہے، نبی والی کوڑن ہے، جو امت کے لیے تڑپتا ہے، امت کے لیے کوڑتا ہے، امت کی فکر کرتا ہے۔ مولانا میں تو یہاں 5-6 ملاقاتیں کرتا ہوں۔ ارے بات اس کی نہیں ہے، فکر کتنی ہے، درد کتنا ہے، تڑپ کتنی ہے۔ فکر کے بقدر اللہ کام لیتے ہیں، تڑپ کے بقدر اللہ کام لیتے ہیں، درد کے بقدر اللہ کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایک آدمی سے ملاقات ہو، لاکھ سے ملاقات ہو، ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یوں فرمایا ہمارے بس میں تو محنت ہے، کوشش ہے، نتیجہ نہیں۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، ہم کوشش کے مکلف ہیں۔ فرمایا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہدایت دینے والی ذات فرمایا وہ اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دیں۔ اللہ ہدایت دینے پر آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے دیں، اور ہدایت نہ دینے پر آئے تو حضور کے چچا ابو لہب کو ہدایت نہ دیں۔ ہدایت دینے پر آئے تو دور سے آئے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے دیں، اور ہدایت نہ دینے پر آئے تو مکہ مکرمہ کے چودھری، مکہ مکرمہ کے لیڈر ابو جہل کو ہدایت نہ دیں۔ تو فرمایا ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ ہمارے نبی محنت کر رہے ہیں، صحابہ کرام محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو قبول فرما رہے ہیں۔ حضرت وحشی کو، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو برچھا مارا تھا، جس سے ہمارے نبی کو بہت تکلیف ہوئی تھی، آپ کو بہت درد ہوا تھا، لیکن مقدر میں ان کے ہدایت ہے، اللہ کو دینا ہے، اور اللہ جس کو ہدایت دینے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو روک نہیں سکتی۔ حضرت وحشی کو ہدایت دے دی، اور ہدایت بھی کیسی دی کہ ہزاروں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مل کر ایک وحشی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہزاروں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مل جائے، ابھی پوری دنیا کے جتنے بزرگان دین مل جائیں وہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے لیول کو نہیں پہنچ سکتے، چونکہ وہ حضور کے صحابی ہے۔ یہ اللہ کی اپنی شان ہے، کب کس کو کتنا اونچا مقام دے دے، کب کس کو کتنا اونچا مرتبہ دے دے۔ اویس قرنی بڑا اونچا مقام ہے، ماں کی خدمت کی ہے، اس کے باوجود آپ اگر پوچھو تو مقام حضرت وحشی کا بلند ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اونچا، کیونکہ اللہ نے یوں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اس کا مژدہ سنا دیا، اس کی خوشخبری سنا دی کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی ہے، ان میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ اور اسلام کا ایک عجیب قاعدہ ہے، الاسلام یہدم من کان قبلہ، جو شخص اسلام لاتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ساری اس کی خطاؤں سے اللہ درگزر فرما دیتے ہیں، سب معاف۔ کیا ہوا؟ فرمایا کہ کلمہ پڑھا۔ کلمے کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک پچھلے سب معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ذمے تو فکر ہے، کوشش ہے، کوڑن ہے، تڑپنا ہے، درد آہیں بھرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، منت سماجت کرنا ہے۔ ہمارے نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن اللہ کو ہدایت دینی ہے، تو اللہ نے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے دی۔ ہمارے نبی کی پوری چاہت ہے کہ میرے چچا ابو طالب کو ایمان مل جائے،
پوری چاہت ہے، کوشش ہے، کہہ رہے ہیں چچا میرے کان میں تو کہہ دو، کان میں تو پڑھ لو کلمہ. 42 سال خدمت کی ہے، 42 سال، 42 ایئرس. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے امی کے پیٹ مبارک میں تھے اس وقت آپ کے ابا کا انتقال ہوا تھا. آپ یتیم ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے. الم یجدک یتیما فآویٰ. 6 سال کی عمر میں آپ کی اماں کا انتقال ہوا تھا ابوا مقام پر، بی بی آمنہ کا. اور 8 سال کی عمر میں آپ کفالت میں آئے تھے امی کے بعد دادا کی، عبد المطلب کی. ان کا انتقال ہوا 8 سال کی عمر میں. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دادا کا جنازہ اٹھا، آپ جنازے کے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے. نہ ابا ہے، نہ امی ہے، نہ دادا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے نبی کفالت میں آئے وہ ابو طالب کی. اور ابو طالب نے ہر ممکن کوشش کر لی، ہمارے نبی کے پیچھے جان لگائی، مال لگائی، وقت لگایا، صلاحیت لگائی کہ کوئی ہے جو میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچا کر بتائے، کوئی ہے جو میرے بھتیجے کی طرف نظر اٹھا کر کے بتائے، کوئی ہے جو میرے بھتیجے کی طرف آنچ کر کے بتائے. اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد صاحب ہے، ابو طالب رضی اللہ عنہ. ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد صاحب ہے. اور ہمارے نبی جب 25 سال کی عمر کو پہنچے تو ہمارے نبی کا جو نکاح اماں خدیجہ کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی ابو طالب نے پڑھایا تھا. تو بہت سی خوبیاں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. اور نبی کے خاندان سے چچا ہیں، نبی کے عبد المطلب کے بیٹے ہیں. پھر کیا ہے؟ کہا اللہ کو نہیں دینی تھی ہدایت. تو نبی کے چاہنے کے باوجود، نبی کے سمجھانے کے باوجود، نبی کی تڑپ کے باوجود، نبی کی کڑن کے باوجود اللہ نے ابو طالب کو ہدایت نہیں دی. اور وحشی رضی اللہ عنہ نے دل دکھایا ہے لیکن ہدایت دینی ہے اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی کو ہدایت دی. اچھا، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی کی چاہت ہو اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، یہ عام ہوتا ہے. اور جس سے ہمارے نبی ناراض ہو اللہ اس کو دور پھینک دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے مقابلے کا کوئی نہیں، میرے لیول کا کوئی نہیں، میری برابری کا کوئی نہیں، سب میرے بندے ہیں، یہ سب میری مخلوق ہے اور خالق تو میں ہی ہوں. اور میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میرے کو کوئی دبا نہیں سکتا کہ کوئی سمجھا کہ اللہ کو دبا لے. اس لیے فرمایا نہ ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. واسطے کی ضرورت ہے، فرمایا ارے مانگو نا اللہ سے، اللہ دینے والا ہے، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. وہ تو دے کے خوش ہوتا ہے، مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے. ارے ڈائریکٹ موبائل سے بات کر لیتے ہیں، انگلینڈ، امریکہ، پناما، آسٹریلیا. تو اللہ تعالیٰ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا. پیارے نبی نے فرمایا خلاصہ، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. کہ یوں فرمایا واسطہ بنا کے اللہ سے مانگو تو ہی اللہ دے گا، ورنہ اللہ نہیں دے گا. اللہ اس پر قادر نہیں ہے. کوئی تمہاری سفارش کرے گا نا تب دے گا، ورنہ اللہ نہیں دے گا. ایسا بولا نہ 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 نہ، ڈائریکٹ جوڑا، ڈائریکٹ کہ تم مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرو، دل سے اللہ سے باتیں کرو. ارے یار دور دور کے لوگوں سے واٹس ایپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر لیتے ہو، تو اپنے اللہ کو یاد کرو، اپنے اللہ کو دل میں بساؤ. علامہ اقبال نے کہا اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اے اقبال، اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اے اقبال. وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ ایسا بھی کوئی کام ہے جو اللہ کرنے کے لیے کسی کا دبا ہوا ہے کہ وہ کوئی بڑی شخصیت سفارش کرے گی پھر ہی اللہ کام کرے گا؟ فرمایا نہ نہ نہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک تیرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز پر قادر کون ہے؟ فرمایا کہ تیرا اللہ ہے. بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ فرمایا قل اللہم مالک الملک. اچھا بادشاہت دیتا کون ہے؟ تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے اسے بادشاہت دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے اسے بادشاہت چھین لے. وہ چاہے تو کبھی فرعون کو بٹھا دے، وہ چاہے تو کبھی مغل کے بادشاہوں کو بٹھا دے، وہ چاہے تو کبھی کسی اوروں کو بٹھا دے. وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہت دینا بھی جانتا ہے، وہ بادشاہت لینا بھی جانتا ہے، وہ مالدار بنانا بھی جانتا ہے، وہ غریب بنانا بھی جانتا ہے.
اچھا عزت کون دیتا ہے؟ مولانا سماج کے مطابق تو چلنا ہی پڑے ورنہ بے عزتی ہو جائے. فرمایا نا 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 نا، سماج کے مطابق نہیں، حضور کے طریقوں کے مطابق چل، عزت تیرے قدموں میں ڈالوں گا. اور حضور کے طریقوں سے ہٹا، بظاہر تو تے کوئی عزت لگے گی لیکن دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور میرے دربار میں بھی ذلیل ہوگا، اندر سے بے چین ہوگا، پریشان ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا. 2 کام بنانے جائے گا 4 کام بگاڑوں گا، 4 کام بنانے جائے گا 8 کام بگاڑوں گا. تیری زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی. وسعت والے مکان کے باوجود زندگی تجھے کم لگے گی. ایک آدمی کماتا تھا تو خرچے ختم نہیں ہوتے تھے، 2 کمائیں گے تو بھی ختم نہیں ہوں گے، 4 کمائیں گے تو بھی ختم نہیں ہوں گے. نبی کے طریقوں سے تو ہٹا تو چاہے تو جتنی کامیابی تلاش کرے لیکن آگے تجھے ناکامی، پریشانی، بے چینی، حالات، ڈاکٹروں کے چکر اور عاملوں کی دوڑ دھوپ میں لگا دوں گا. تیرا وقت بھی ضائع ہوگا، تو بھی پریشان ہو جائے گا، تیری نسلیں پریشان ہو جائے گی. اور اگر تو میرے نبی کی طرف آیا تو سادگی کی طرف آیا. تھوڑے سے معاشرے والوں کے، سماج والوں کے تانے تجھے پڑیں گے لیکن یاد رکھنا پھلدار درخت پر ہی پتھر مارے جاتے ہیں، کانٹے والے درخت پر کوئی پتھر نہیں مارتا. اگر تو پھلدار بنے گا لوگ پتھر ماریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو بھی پتھر مارے. فرمایا نا 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 نا، اگر کوئی پھلدار درخت پر پتھر مارے اور یہ کہے کہ بھائی پتھر مت مارو تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ میں کانٹے والا درخت ہوں، میرے اوپر کہاں مار رہے ہو. ارے بھائی باہر اسی کی بات ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے، فضول آدمی کی بات نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پورے مکہ میں ہمارے نبی کا چرچا ہو گیا. دشمن ہونے والے دشمن ہوئے، چاہنے والے چاہنے لگے، لیکن آقا نے کام نہیں چھوڑا. تو فرمایا داعی کسی بھی حال میں کام نہ چھوڑے. بارش کی سیزن ہو، گرمی کی سیزن ہو، ٹھنڈی کی سیزن ہو، ابے بارش بہت ہے تو آج گشت نہیں کروں گا. فرمایا نا 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 نا، داعی سیزن سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اسی لیے داعی چیزوں سے بھی متاثر نہیں ہوتا ہے. فدائی کا کام تو یہ ہے کہ نبی والے اخلاق کو اپنائے اور محبت اور عزت دے، سامنے والے کو پیار دے، حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، محبت کی نظر سے دیکھیں. ڈاکٹر کے پاس جتنا بڑے لیول کا مریض آتا ہے ڈاکٹر اس کو اتنا پیار دیتا ہے، نہ یہ کہ حقارت سے دیکھتا ہے، نفرت کرتا ہے. اگر ڈاکٹر حقارت سے دیکھے گا، نفرت کرے گا تو دواخانہ خالی ہو جائے گا، اور اگر ڈاکٹر ہمدردی بتائے گا تو پیشنٹوں کی لائن لگ جائے گی. اس لیے فرمایا کہ جو داعی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھے گا بلکہ اپنے آپ کو بڑا گنہگار سمجھے گا، جس کے پاس جائے گا اس کو اچھا انسان سمجھے گا اور ہمدردی اور خیرخواہی بتائے گا، اللہ پاک اس سے بڑے پیمانے پر کام لیں گے. محبت اور عزت بہت بڑی چیز ہے. انسان جس کو چاہے اس کو اللہ کے راستے کی طرف اٹھا کر کے لے آئے محبت اور عزت کی برکت سے. آسان طریقہ ہے. حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، قرآن کریم میں ان کے نام سے پوری ایک سورت ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے مختلف دواؤں سے 300 سال لوگوں کا علاج کیا. 300 سال. ارے اتنے بڑے حکیم، اللہ اکبر کبیرہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے. کسی نے کہا حضرت یہ بھی اثر نہ کرے تو؟ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو. کسی نے کہا محبت اور عزت دے وے وہ بھی اثر نہ کرے تو؟ فرمایا محبت اور عزت دینے کی مقدار بڑھا دو. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے نبی کی محبت، ہمارے نبی کی شفقت، ہمارے نبی کی قرآن، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جو ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں اور یہاں آ کر حضور کی محبت میں گرفتار ہو رہے ہیں. کوئی تو بات ہے. آقا کی لگن، تڑپ. تو مدینہ منورہ میں وہ بزرگ یہ شعر پڑھتے تھے، فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے. اچھا مولانا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہمارے یہاں مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے، 10-15 ساتھی بیٹھتے ہیں. بہت اچھا. گش بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں. کب ہوتا ہے؟ کہ اتوار کے دن مغرب بعد. اچھا اس میں شروع سے 10 ساتھی 12 ساتھی جڑ جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. ہمارے یہاں سے 3 دن کی جماعت بھی جاتی ہے. بہت اچھا. مستورات کی جماعت بھی جاتی ہے. بہت اچھا. چلے کی جماعت بھی جاتی ہے. بہت اچھا.
4 مہینے کے ساتھی بھی جاتے ہیں، کہا بہت اچھا، بیرون کی جماعتیں بھی جا رہی ہے، ماشاءاللہ، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ میرے عزیزو، یہ سب تو ماشاءاللہ ہے، ہم ان میں ہے یا نہیں، یہ بڑا سوال ہے۔ وہ مسجد اور جماعت میں ہوں یا نہیں، وہ گشت میں شروع سے میں ہوں یا نہیں، وہ رات کی ملاقات میں ہوں یا نہیں۔ بھائی یہ جتنے مسجد اور جماعت والے ہیں یہ تو بزنس بھی کرتے ہیں، تو ہم یہ تو کہتے نہیں کہ مسجد اور جماعت والے بزنس کرتے ہیں اب میں نہیں کروں گا، وہ لوگ تو کر رہے ہیں۔ کہا نا وہ اپنا کر رہے ہیں، میں اپنا بزنس کر رہا ہوں۔ تو مسجد اور جماعت میں بیٹھ کے، تعلیم میں بیٹھ کے، اللہ کے راستے میں جا کے یہ اپنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں، میری قبر کی نہیں۔ کسی اور کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور میں دوائی پی لوں تو کیا سامنے والوں کو اچھا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں طلب دیکھی جاتی ہے، درد دیکھا جاتا ہے، کوڑن دیکھا جاتا ہے، فکر دیکھی جاتی ہے، غم دیکھا جاتا ہے کہ امت کا غم کس کے سینے میں ہے، امت کا درد کس کے اندر ہے، امت کی کوڑن کس کے اندر ہے۔ بھائی ایک آدمی کی ملاقات کے لیے گئے، اور یاد رکھنا جس کی ملاقات کے لیے جائے نا، کبھی بھی وہ ایک آدمی نہیں ہے، وہ پوری نسل ہے، پوری نسل ہے۔ یہ جو ملاقاتوں میں جاتے ہیں اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے اور اس کے دل پر جو لگتا ہے قرآن کے حلقے میں، اسی کا بچہ پھر حافظ بنتا ہے اور انہی کے بچے عالم بنتے ہیں۔ ابھی جو علماء کی اتنی بڑی جماعت تیار ہوئی ہے، حفاظ کی اتنی بڑی جماعت تیار ہوئی ہے، اس میں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کا بہت بڑا کردار ہے۔ بے شک خانقاہوں کا کردار ہے، بے شک مدارس کا کردار ہے، بے شک جمعیت کا کردار ہے۔ دین کی جتنی محنت ہے ساری ہمارے سر پر، سب ہماری سر کے تاج ہے، سب ہمارے آنکھوں پر، سر پر، سب کا ادب، سب کا احترام۔ لیکن میرے عزیزو، یہ سب شعبے میں اچھی طریقے پر جو پانی پہنچا وہ دعوت کی برکت سے پہنچا ہے۔ اور اس بات کو کہہ کر گئے تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب دعوت کی مبارک محنت چلے گی نا تو بیت اللہ کو حاجی ملیں گے۔ پہلے اکا دکا حاجی ہوتا تھا پورے شہر سے، اسی لیے اسٹیشن پر پوری پبلک بھر جاتی تھی ایک دو حاجی کو رکھنے کے لیے۔ کیا بات ہے، حاجی کم تھے، اور آج تو ایک ایک شہر سے اتنے حاجی ہو رہے ہیں کہ ہر شہر میں حاجیوں کا جوڑ کرنا پڑ رہا ہے۔ کہا تھا جب دعوت کی مبارک محنت چلے گی تو بیت اللہ کو حاجی ملیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ جب دعوت کی مبارک محنت چلے گی تو مدرسے کو طلبہ ملیں گے، اور ابھی مل رہے ہیں، مدرسے کو طلبہ مل رہے ہیں۔ ہم لوگ ڈابیل میں پڑھتے تھے، ایک بزرگ کا بیان ہوا، کہا کہ بھائی تم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ تمہارے باپ دادا تبلیغ میں لگے تو تم مدرسے میں پڑھنے آئے؟ تو ہم لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، 90% مجمع وہ تھا کہ جس کے باپ دادا تبلیغ میں لگے تو ان کو بھیجا مدرسے میں۔ فرمایا تھا جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلے گی نا تو مدرسے کو طلبہ ملیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلے گی تو مشائخ کو مریدین ملیں گے۔ یہ تبلیغی حضرات ہی آ کر بیعت ہو رہے ہیں، اور دوسرا کوئی تھوڑی آ کر بیعت ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہونا سب کو چاہیے تھا، ہو رہے 20% لوگ، 25% لوگ، 30% لوگ، آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی ہو جائیں گے، لیکن بیعت یہی لوگ ہو رہے ہیں۔ کہا تھا کہ جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلے گی تو مشائخ کو مریدین ملیں گے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ابھی بیعت ہوئے کچھ وقت پہلے حضرت مولانا عاقل صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم سے، سہارنپور کے شیخ الحدیث، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے داماد، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، وہ کتنی بڑی بات کہی، کہا کہ حضرت میں نے پوری زندگی اللہ والوں کی رہبری میں گزاری۔ اتنا بڑا آدمی کہتا ہے، اب نہیں چاہتا کہ آخری عمر کی یہ جو کچھ ایام ہے، یہ کچھ وقت ہے، یہ کچھ گھڑیاں ہیں، یہ جو زندگی میری باقی ہے وہ بھی میں کسی کی رہبری کے بغیر گزارنا نہیں چاہتا، آپ مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضرت کو شرمندہ کر دیا لیکن بیعت ہو کر آئے۔ تو جب اتنا بڑا آدمی کسی اللہ والے کی رہبری کے بغیر زندگی نہیں گزارتا تو میں اور آپ جیسے چھوٹے آدمی ہم تو کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت جو ہے یہ پانی کی طرح ہے، اور پانی جو ہے نا ہر جگہ جائے گا، اور پانی کے ذریعے سے، پانی کی برکت سے آبادی ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت آبادی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں ہے۔ دعوت کی محنت آبادی کے لیے ہے، دعوت کی محنت بربادی کے لیے نہیں۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو وجہیں آپ کی اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی ہے، بس وہی وجہ ہماری آپ کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی۔ جن وجوہات کی وجہ سے آپ اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے، 3 دن نہیں جا رہے، چلہ نہیں جا رہے، 4 مہینہ نہیں جا رہے، وہی وجہوں کی وجہ سے ہمیں آپ کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔
کہ آپ 4 سال سے کوشش کر رہے, آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوئی, آپ کے پرابلم حل نہیں ہوئے, اور محنت کرتے کرتے 6 سال ہوئے, آپ کے پرابلم حل نہیں ہوئے, ایک چلہ ایک 4 مہینہ اللہ کے راستے میں جا کر بھی دیکھو اور ہاتھ پھیلا کر بھی دیکھو کیسے اللہ آپ کے پرابلم کو حل کرتا ہے, کیسے اللہ آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے. ہمارے یہاں نوساری میں ایک آدمی ابھی چلہ لگا کر آئے, بہت پریشان حال, بہت زیادہ, 5 سال سے پچھلے چلہ نہیں لگا. انہوں نے سوچ لیا کہ شاید میں اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگا سکتا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں توفیق نہیں دی. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. کہتے گش میں تو بس ہم ہی 10 ہوتے ہیں. ارے شکر کرو آپ ہے وہ 10 میں, ورنہ اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے. ایک آدمی کو کہا چلو نا بھائی گش میں, ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ تو ذمہ دار ساتھی نے کہا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے گش کا. یوں فرمایا 10 سال کے تک ان کو گش کی نوبت نہ ہوئی. توفیق نہ دی, اللہ نے توفیق چھین لی کہ تو گش کر کے اپنے آپ کو بڑا ساتھی سمجھ رہا ہے. ارے بادشاہ کسی کو کہے پانی پلا دے اور وہ تکبر کریں کہ میں نے بادشاہ کو پانی پلا, شکر کر تیرا نام لیا, ورنہ ہزاروں تھے بادشاہ کے پاس, کسی اور کو لے لیتا. تو یہ تو اللہ پاک جس سے کام لے وہ تو اور تواضع کرے, وہ تو اور عاجزی کرے, نہ یہ کہ بستی والوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے, ہم تو دعوت کے ساتھی ہیں, نہ 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 نہ, اپنے آپ کو اور حقیر سمجھے کہ میری بستی میں یہ بھی تھے, اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا کہ مجھ ناچیز کو قبول کر لیا, ورنہ اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا, وہ میرا محتاج نہیں تھا. ابھی چلے میں گئے ہمارے یہاں کے ساتھی, ابھی آئے میرے پاس بہت خوشحال, مجھے کہا مولانا 5 دعا کی رٹ لگائی تھی, میرے 5 کام تھے جو بند نہیں رہے تھے, پہلے دن سے میں نے رٹ لگایا اللہ یہ 5 کام کر دے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, میرے 5 کام اللہ نے کر دیے. ارے جب میں نے کچبوچ میں چلہ لگایا اس کے بعد جو میں نے فائدے دیکھے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. یہ تو جو جاتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے. سن کر بات سمجھ نہیں آتی ہے, نکل کر سمجھ آتی ہے. کچھ کام پریکٹیکلی ہوتے ہیں. ابھی میں اخبار میں دیکھوں کہ آگ لگی ہوئی ہے تو آگ کی معلومات ہوگی, گرمی نہیں لگے گی, وہ تو آگ کے قریب جاؤں گا تب گرمی کا احساس ہوگا. تو کوئی اللہ کے راستے کے بارے میں سنے, ہاں اتنی دیر اس کو سکون ضرور ملے گا. ابھی یہ باتیں چل رہی ہے نا, دین کی بات چل رہی ہے تو سکون ضرور ملے گا, لیکن باہر جائے گا تو پھر جیسی زندگی تھی ویسی شروع ہو جائے گی اگر دل پہ نہ لیا تو. اور اللہ کے راستے میں خود نکلا, اللہ عزت بھی دے گا, برکت بھی دے گا, سکون بھی دے گا, اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی فرمائیں گے. بہت سے لوگ بظاہر ایسا لگتا ہے دور بھاگ رہے ہیں, ملاقات کی برکت سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. ابھی ایک جماعت چل رہی تھی ذمہ داروں کی, تو ایک جنگل میں گئے ایک کی ملاقات کے لیے, تو وہ بھاگنے لگے. ان کو سمجھایا ارے بھائی ہم کو دیکھ کے آپ بھاگا نہ کرو, ہم تو اچھے آپ کی خیر خواہی کے لیے آئے, ہم آپ سے پیسے مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم آپ سے چیزیں مانگنے کے لیے نہیں آئے, ہمارا اس میں رتی برابر فائدہ نہیں ہے, ہم آپ سے اتنا بھی فائدہ نہیں چاہ رہے ہیں. ہماری بات تو سنو, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم اپنا وقت لے کر, اپنا جان لے کر, اپنا مال لے کر, اپنی صلاحیت لے کر آئے, ہم اپنا بستر لے کر آئے, ہم اپنا کھانا لے کر آئے. تھوڑی تو سنو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں. 1.5 گھنٹے کے بعد وہ ساتھی صحیح معنوں میں ہاتھ میں آئے اور اس شرط پہ 3 دن کے لیے تیار ہوئے کہ اگر مجھے اچھا لگے گا تو میں رہوں گا, نہ اچھا لگا تو میں دوبارہ چلا جاؤں گا. اس شرط پر ان کو قبول کر لیا. میرے عزیزو, جب وہ اللہ کے راستے میں آئے اور جب قرآن وغیرہ کے حلقے میں بیٹھے ہوں گے اور دل پر بات لگی, گھر جا کے اپنی بیوی سے کہنے لگے 3 دن کے بعد کہ ہماری زندگی تو غفلت میں گزر گئی, قرآن شریف ہمیں آتا نہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھا کے رہیں گے. 3 بچے تھے, تینوں بچوں کے بارے میں مشورہ ہوا اور سوجترا کے مدرسے میں تینوں بچوں کو بھیج دیا گھر جا کر. وہ ملاقاتوں میں جو گئے تھے نا, ان کا کتنا بڑا کام ہو گیا, آخرت کی کتنی بڑی تیاری ہو گئی. آج ان کے 3 بچوں میں سے 2 بچے گجرات کے ٹاپ لیول کے قاری ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کون کہاں ہیرا چھپا ہوا ہے. اسی لیے فرمایا جس کی ملاقات میں جائے اس کو ایک آدمی نہ سمجھو, اس کو نسل سمجھو. ضروری نہیں ہے آج بات کی تو آج زندگی بدلے گی. بات آج ہوئی ہے, 8 سال کے بعد پریشانی آئی اور وہ بات یاد آئی نہیں. وہ لوگ صحیح کہتے تھے, سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. لیکن ہماری بہت بڑی غلطی ہے, ہم دماغ سے سوچ لیتے کہ یہ آدمی جا نہیں سکتا. ارے وہ مر کے ہمیشہ کے لیے جانے والا ہے, وہ چلے میں نہیں جا سکتا, وہ 4 مہینے میں نہیں جا سکتا. مولانا ہمارا تجربہ ہے وہ جا نہیں سکتا. ارے تیرے اندر کا گمان اس کو جانے نہیں دیتا. حدیث قدسی میں انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. کبھی دیکھا رات میں کسی غریب کے ایمبولنس دیکھی,
دیکھی کسی غریب کے ایمبولنس آئی ہو؟ مالدار کے یہاں دیکھی نا، آتی ہے نا رات کو، عام طور پہ رات کو آتی ہے ایمبولنس. غریب کو پوچھو بھائی تو یہ کھا رہا ہے نا، 2-3 لاکھ کا آپریشن ہو جائے گا. کیسی بات کرتے، 2 وقت کی روٹی صحیح طریقے پہ نہیں مل رہی، آپریشن ہوگا کیا؟ تو اس کا ہوتا ہی نہیں ہے. اور مالدار کو پوچھو یہ 5-6 لاکھ روپے کیوں گھر میں رکھتا ہے؟ مولانا رات میں اچانک کوئی بیمار ہو گیا، کچھ کام پڑ گیا تو کیا کریں گے، کہاں سے لائیں گے؟ اس کی سوچ ہے، تو اس کی سوچ پہ وہ فیصلے ہو رہے. انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. ساری ہاسپٹلیں جا کے دیکھو، آپ مالداروں سے بھری پڑی ہے. کوئی غریب کا 20 لاکھ کا آپریشن نہیں ہو رہا ہے، 25 لاکھ کا نہیں ہو رہا ہے، 5 لاکھ کا نہیں ہو رہا ہے، 10 لاکھ کا نہیں ہو رہا ہے. تو گمان کا اتنا اثر ہاسپٹل میں ہو رہا ہے تو کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں نہیں ہوگا؟ بھائی فیض عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی. بھائی فضل کریم صاحب تو اسی وقت کہتے تھے بھائی ابھی نکلو اللہ کے راستے میں، اور بستر لینے بھی نہیں جانے دیتے تھے، کسی اور سے ان کا بستر منگواتے تھے اور اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے. اصل میں یہ حضرات جو ہے نا غربت کی حالت میں نکلے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی مدد آنکھوں سے دیکھی ہے، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نکلے گا نا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور یہ اللہ کی مدد دیکھے گا نا تو اس کا ایمان اور اس کا یقین بڑھے گا. اور جب اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا نا تو موت تک اس کام کو چھوڑے گا نہیں. اس لیے اس کو وہیں سے نکالتے تھے کہ تو بھی اللہ کی مدد دیکھ. ان کو یہ نہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ محنت بربادی کے لیے ہے ہی نہیں، دین کی مبارک محنت آبادی کے لیے. بھائی فیض عالم صاحب کہتے تھے کہ میں تھوڑا سا رحم کھا لیتا ہوں، تھوڑا سا میں صبح میں نکالتا ہوں، 1 رات کی مہلت دے دیتا ہوں. کبھی بولے 50 آدمی یہاں سے جائیں گے تو چلے جاتے. اور نوساری کے بنجر علاقوں میں سے 28 آدمی 30 آدمی ایک بار گئے، ملاقات میں لے کے آ جاتے. میں نے پوچھا، میں کہا حضرت یہ لوگ نقد اللہ کے راستے میں کیسے جاتے ہیں؟ بولے بیٹا جس کو اللہ چاہے وہ جاتا ہے. میں نے کہا تھوڑا ہمیں بھی کچھ سمجھ میں آئے، تھوڑا بتا دو. بیٹا نقد جماعتیں اگر بنانی ہو تو 3 چیزیں ضروری ہے. میں نے کہا حضرت کون سی 3 چیز؟ بولے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ حسن ظن، کہ میری بستی سے اللہ یہ کچھ وقت میں 4 مہینے کی جماعت نکال سکتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن. اللہ کے ساتھ حسن ظن کو بگاڑنا نہیں ہے کہ یہاں سے اللہ نہیں نکال سکتا ہے تو پھر نہیں نکلے گی. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ حسن ظن. سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں. اگر جو میں نے رات کو جو ڈیڑا ڈال دیا اور جو ہاتھ اٹھا لیے، انشاءاللہ یہیں سے جماعت جائے گی، اور انشاءاللہ جائے گی 4 مہینے کی 5 جنوری سے. میں محنت کروں گا نا انشاءاللہ جائے گی. اجتماع میں جاتی تھی، اجتماع نہیں ہوگا تو اب کیوں نہیں جائے گی؟ اجتماع میں یہاں سے جماعت جاتی تھی تو اللہ کے لیے جاتی تھی، اب اجتماع نہیں ہوگا تو بھی اللہ کے لیے جائے گی. میں ثابت کروں گا کہ انشاءاللہ میں اجتماع کے لیے محنت نہیں کرتا تھا، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا تھا. میں اکابرین کو خوش کرنے کے لیے محنت نہیں کرتا تھا، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا. اگر انسان کے اندر کا یہ جذبہ ہو تو جائے گی جماعت، کیوں نہیں جائے گی؟ ہمارا نوساری میں ایک علاقہ ہے، وہاں سے بہت کم جماعتیں جاتی تھی. ابھی کچھ دنوں میں، کچھ وقت میں 6 مہینے کی 6 چلے کی جماعت، 2-4 مہینے کی جماعت. ہم لوگ حیران رہ گئے اس علاقے سے جماعتیں کیسے جا رہی ہے اتنی سب. تو وہاں کے ایک مسجد و جماعت کے ساتھی کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم 15 سے 20 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کئی دنوں سے بسترا مسجد میں لگا دیا ہے، رات یہاں سوتے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں. تو جماعتیں جا رہی ہے، 6 چلی گئی، 2-4 مہینے کی چلی گئی. وہ سوچ کے نہیں جائے گی. فیکٹری والا پورا دن دے رہا ہے، دکان والے پورا دن دے رہے ہیں، اور ہم تبلیغ کو آدھا پونا گھنٹہ دے رہے ہیں اور سوچتے 4 مہینے کی چلی جائے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے مستقل محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے. پھر ثواب تو کہا جنہوں نے محنت کی ان کو ثواب ملے گا. ان کی نسلوں میں کوئی حفاظ اور عالم تیار ہو گئے اور انہوں نے مدرسے کھول دیے اور ان کی برکت سے علماء تیار ہو گئے اور وہ علماء نے آگے پڑھانا شروع کیا تو قبر میں جو ہے نا ہدیے کے پیکٹ آنا شروع ہو جائیں گے. اس وقت پتہ چلے گا کہ اس مبارک محنت پر کیا ملتا ہے. اس کا پینشن موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے. تو فرمایا سب سے پہلا اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو، اور دوسرا فرمایا اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن ظن ہو. یہ لوگ جائیں گے. ابھی تک نہیں گئے، ہاں اس پہ پہلے نظر ہو، وہ پہلے جائے گا. ابھی تک نہیں گیا ہے نا، جائے گا انشاءاللہ. ابھی 3 دن بھی نہیں گیا ہے نہیں، انشاءاللہ جائے گا. اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں. پہلے ہمارے اکابرین جب جاتے تھے، صبح جماعت جانے والی ہوتی، سمجھاتے وہ تیار نہیں ہوتا تو نا امید نہیں ہوتے، آتے ہوئے بات کرتے کوئی بات نہیں، اس نے نہ بولا ہے نا، آج کی رات ہے اللہ کو منا لیں گے، صبح آ جائے گا بستر لے کے. تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن ظن ہو، انشاءاللہ جائے گا. اور تیسرا فرمایا تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ہو. تو یہ جب 3 بات میں نے سنی، میں کہا حضرت پھر تو وہ ولی بن جائے گا، یہ 3 کام کرے گا. تو اللہ کے ساتھ حسن ظن، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن ظن، اور تہجد میں اٹھ کے رو رہا ہے، تو بیٹا وہ ولی بننے والا ہی تو نسخہ ہے. خلاصہ ابھی کچھ وقت پہلے پتا چلا حضرت کا انتقال ہوا، بھائی فیض عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا
معلوم کیا کہاں ہوا؟ بولے مسجد میں. ان کے بیٹے کو پوچھا اللہ کے راستے میں انتقال ہوا؟ بولا ہاں 40واں سال میں 40واں چلہ تھا, ایک بھی چلہ ناگا نہیں ہوا. تو مسجد پسند تھی تو مسجد میں گئے, زندگی گزری تھی مسجدوں میں. 11 مہینے کے قریب اللہ کے راستے میں رہتے تھے, 11 مہینے. تو میرا عزیزو, حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو دیکھو, حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب کو دیکھو, حضرت مولانا فرید صاحب کو دیکھو, حضرت مولانا احمد حسین صاحب کو دیکھو, مولانا عثمان صاحب کاکوسی کو دیکھو, حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم کو دیکھو. ان کی اللہ نے دنیا بگاڑی یا آباد کی؟ دنیا بھی قدموں میں ڈالی, عزت و بری زندگی دی. انہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے اور ان کی باتوں کے اندر تاثیر پیدا کر دی, جہاں جائے سب کے دلوں میں محبت ڈال دی, اور اللہ آخرت بھی ان کی بنا رہا ہے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم کے پوتے فرما رہے تھے کہ دادا نے فرمایا کہ دین کی برکت سے اللہ نے مجھے 49 مرتبہ بیت اللہ شریف بتایا, 49 مرتبہ. تو یہ محنت آبادی کے لیے ہے. وہ تو شیطان دڑاتا ہے, تو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اس کو ایک مرتبہ کہنا میرا جنازہ اٹھے گا نا جب بھی کچھ نہیں ہوگا, میرے 3 دن اور چلے اور 4 مہینے سے کیا ہو جائے گا میرے گھر والوں کا. 150 سال والا سورت میں ایک بھی نہیں ہے, 150 سال پہلے والا, اس کے باوجود پورے سورت کا نظام بہتر چل رہا ہے. تو میں چلا جاؤں گا تو میرے گھر کا ماحول اللہ بگاڑ دے گا کہ تو کیوں گیا 4 مہینے, دیکھ اب تیرے گھر کا ماحول اجاڑ کے بتا دو. نا 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 میرے عزیزو, طے کرو انشاءاللہ. کوئی بیٹھے نہ بیٹھے میں مسجد جماعت میں بیٹھوں گا, کوئی بیٹھے نہ بیٹھے میں گش میں آؤں گا, کوئی آئے نہ آئے میں تعلیم میں آؤں گا, میں اپنے گھر میں تعلیم کروں گا, میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا, میں ماہانہ 3 دن جاؤں گا, میں سالانہ چلہ جاؤں گا. تو میرے عزیزو اپنی طلب اللہ کو بتاؤ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لیں گے. اور خدا نہ خواستہ جو ہمارے بھائی اس کام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, کبھی بھی ان کو حقیر مت سمجھنا. اگر ان کو حقیر سمجھا تو اللہ سجدے کی لذت سے محروم کر دیں گے, مناجات کی لذت سے محروم. میرا ایک بچہ فرما بردار ہو, ایک نافرمان ہو, وہ تو میرا ہے, نافرمان میرا ہے, وہ آپ کا نہیں ہے. آپ میں سے کوئی اس کو نظر اٹھا کر دیکھے گا نا تو باپ برداشت نہیں کرے گا. تو کون بچوں کو, میرے بچے کو دیکھنے والا, تو کھلاتا ہے, تو پلاتا ہے, پھر تو کی نظر اٹھا کے دیکھتا ہے. اللہ کا کوئی بندہ اس کا فرما بردار ہو, نافرمان ہو, وہ سزا دے تو اس کو حق ہے, لیکن کوئی اور نظر اٹھا کر دیکھے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو کون میرے بندوں کو نظر اٹھا کر کے دیکھنے والا؟ اے انسان, تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر, خدا اس کا حساب کرے گا. تو اس کا حساب نہ کر. تجھے امتحان لینے کے لیے نہیں بھیجا, تجھے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں, جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا. میرے عزیزو تو ہمت کرو, پہل کرو, ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے. دل میں بات آ رہی ہو تو ہمت سے کھڑے ہو جاؤ, انشاءاللہ ہم ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں جائیں گے. ابھی جائیں نقد تو بہت بہتر ہے, ابھی نہ جا سکے تو انشاءاللہ بہت جلدی جائیں گے. اٹھ بندے باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے, پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. ہم ایک جگہ تشکیل کر رہے تھے, ظہر بات مجھے یاد ہے, میری بات تھی, 4 مہینے کی تشکیل ہوئی. ایک آدمی نے نام لکھایا, بھائی اظہر صاحب تھے, نام لکھایا کہ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا, اور رات میں پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا. جب ان کے جنازے کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی بڑے خوش نصیب ہو, دنیا سے جاتے جاتے بھی 4 مہینے کا ثواب لے کے چلے گئے. آپ نے تو نیت کر لی انشاءاللہ میں جاؤں گا, اور رات میں جنازہ دیکھا. کچھ کر لے اس سے پہلے, جب کہ تیرے بھی واٹس ایپ پر انا للہ کی جب تیری خبر آئے, اس سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیں. بتاؤ بھائی کون ساتھی اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے تیار ہے؟ کوئی آزو بازو میں نہ دیکھے, کسی کو نہیں, اپنے کو دیکھو. مجھے جانا ہے, جس کو ارادہ وہ کھڑے ہو کے نام لکھا ہے. 1 منٹ کے لیے کھڑے رہیں, 1-1.5 منٹ کے لیے. اللہ دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو, ہم سب کو دیکھ رہا ہے اللہ. وہ بڑا خالق ہے, وہ مالک ہے. دل میں جو حضرات کھڑے ہوئے وہ بھی اللہ سے باتیں کریں, اللہ آپ میرے لیے آسان فرمائیے. بہت سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. اور بھی کسی کے دل میں بات آ رہی ہو, ماشاءاللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. بیٹھ جائیے. اور بھی ہمارے بھائی ہیں, کام زبردستی کا نہیں ہے, لیکن آخرت کی تیاری کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. 120 تہجد, 120 اشراق, کھڑے ہو کے لکھاؤ, 120 چاش, 120 اوابین, سبحان اللہ سبحان اللہ, 120 دن تک, ماشاءاللہ. بس یہ طلب بتانا اللہ کو, تاکہ فرشتے بھی دیکھ لیں کس کا ارادہ ہے, کس نے نام لکھایا ہے. اللہ کے دین کی محنت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے, بہت بڑی بات ہے.
کسی کو پتہ چلے دبئی میں 4 مہینے میں 10 لاکھ ملیں گے تو فوراً چلا جاتا ہے. گھر والے بھی مان جاتے ہیں, دوست لوگ بھی مان جاتے ہیں, سب کام بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, ترتیب بھی بن جاتی ہے, 2 دن میں چلا بھی جاتا ہے, سب کو سمجھا دیتا ہے. کیا بات ہے کہ 10 لاکھ ملنے والے 4 مہینے, اور یہ 4 مہینے میں انشاءاللہ آخرت بنے گی, اللہ کا تعلق ملے گا. اگر دل کو تھام لے گا, اس 4 مہینے کو 10 لاکھ سے بڑی رقم سمجھے گا تو اس کے لیے بھی سمجھا لے گا گھر والوں کو, اور کچھ بھاری نہیں پڑتا. زندگی کے کئی 4 مہینے چلے گئے, پتہ بھی نہیں چلا. یہ سال دیکھو نا, ابھی دسمبر چل رہا ہے, یہی سال کے 3-4 مہینے چلے گئے, پتہ نہیں چلا. ایک آدھ 4 مہینے اللہ کے لیے دے دے تو بھی کیا حرج ہے, بہت بہتر ہے. میرا بھی ابھی بیرون کا ارادہ ہے, آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. یوں فرما رہے کہ 3 دن کی جماعت جاتی ہے, تو اس جمعہ کو مردوں کی بھی جماعت جائے گی, مستورات کی بھی جائے گی. تو مردوں کی جماعت والے 3 دن تو کم سے کم ہمت کر لے کہ یہ 3 دن جا کے اللہ کو منع کرائیں گے. انشاءاللہ ہمارے بھی اس جمعہ سے 3 دن ہے, لیکن ہم نوساری سے جائیں گے, آپ یہاں سے جاؤ. بتاؤ بھائی 3 دن. ہاں ماشاء اللہ. کیا نام؟ اللہ قبول فرمائے. حافظ اشفاق صاحب بھی جائیں گے. آپ کا نام؟ آصف بھائی, ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ الطاف بھائی, شاکر بھائی, ماشاء اللہ. ابو حمزہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بیٹا نام؟ محمد. سبحان اللہ, بہت اچھا. اور بھی ہمارے ساتھی بتائیں. 3 دن کی پوری جماعت کی ایک شکل بن جائے. مولانا طارق جمیل صاحب جو امت کو ملے نا, وہ 3 دن کی جماعت سے ہی ملے. بہت سے اکابرین 3 دن کی جماعت کی برکت سے ملے. زندگیاں جو چینج ہوئی نا, وہ 3 دن. مولانا جو اس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, جو ہاسٹل میں, تو وہاں سے ان کو 3 دن کی تشکیل سے ہی لے گئے تھے. وہاں سے وہ آگے گئے تھے جماعت میں. وہاں سے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ آپ ڈاکٹر بننے والے, کیا بہتر ہو کہ آپ حافظ عالم بن جائے. کہتے وہ بات میرے دل پہ لگ گئی. وہ جس نے کہا ہوگا وہ ابھی کتنا ثواب لے رہا ہوگا. مولانا جتنی محنت کرے سب کا ثواب وہ ایک جملہ بولنے والا لے رہا ہے. اس کے پاس درد ہوگا تو اللہ پاک اس کو ثواب دے رہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے میں بڑا کام نہیں کر پا رہا ہوں, لیکن کوئی ایک ایسی جلدہ چنگاری اس کی لگا دیتے ہیں, اور کوئی آدمی ایسا اس کی محنت سے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ زندگی بھر کام کرتا رہتا ہے, اس کا ثواب وہ لیتا رہتا ہے. اللہ کے یہاں درد دیکھا جاتا ہے. اس نے کس درد سے کہا ہوگا کہ مولانا آپ حافظ بن جاؤ, اب عالم بن جاؤ. یہ تو بس اس کی بات میرے دل پہ لگ گئی. اچھا, اس کی بات کب سمجھ میں آئی؟ جب جس نے 3 دن کی تشکیل کی تھی نا, اس نے جماعت میں نکالا, تو جماعت کی برکت سے پتہ چلا عالم کوئی چیز ہے, بڑی چیز ہے عالم. تو وہ جس نے جماعت میں نکالنے کی کوشش کی, وہ کوئی بنگالی آدمی تھا. اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا اللہ کے یہاں, اور کتنا بڑا ثواب لے گیا وہ. اس نے اس وقت سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں کس کی تشکیل کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. اگر ہم بھی کوئی کی بڑے نیت سے تشکیل کرے, کیا پتا وہ یا اس کی اولاد میں کوئی مولانا طارق جمیل صاحب جیسا نکلا ہے. ملاقات کو ناگا نہ کرو. تھوڑے دن پہلے کجبوت سے فون آیا, ایک ساتھی جھگڑا چلاتا ہے, کہتا ہے مولانا جب تک میں 6 ملاقات کر نہیں لیتا ہوں وہاں تک سوتا نہیں ہوں. کیا بات ہے, کہ درد ہے, درد ہے, 6 ملاقات نہیں کرتا ہوں وہاں تک سوتا نہیں ہوں. تو جس کو اللہ کے لیے محنت کرنا ہو, کوشش کرنی ہو, اور اگر یہ مقامی محنت نہ ہوئی تو وہی مسجد و جماعت کے ساتھی وہی رہیں گے, گشت کے ساتھی وہی رہیں گے, عملہ نہیں بڑھے گا. اگر محنت کی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو طے کرو انشاءاللہ محنت کریں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے کہ محنت کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا, بستی والے یا ہم؟ کوئی نہیں آوے, میری شرکت ضروری ہے, یہ طے کر لو. یہ میرا کام ہے. جس نے بھی سوچ لیا نا میرا کام ہے, اس کے لیے دکان پہ جانا آسان, فیکٹری میں جانا آسان, نوکری کرنا آسان. اس کی کوئی تشکیل کرنے نہیں آتا روز. اس نے سوچ لیا میرا کام ہے, پھر دکان پہ کوئی آوے نہ آوے میرے کو جانے کا ہے. تو اس طرح تبلیغ کے کام میں کوئی جڑے نہ جڑے, میرے کو جڑنے کا ہے. میرے کو میرے گھر کی تعلیم کرنی ہے. شکایت ہے بیوی بات نہیں مانتی, بچے بات نہیں مانتے, پھر بھی اللہ کا بندہ تعلیم نہیں کرتا ہے. تعلیم کر, اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا نا, تو تیری فرما برداری بھی سمجھ میں آئے گی, اور بچوں کی تربیت بھی سمجھ میں آئے گی. کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین.
پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ایمان کو مضبوط فرما، یقین کامل عطا فرما، یقین کے بگاڑ کو ختم فرما، نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما، علم نافع، عمل کامل، اخلاص تام، للہیت، مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما، ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی، تسبیحات کا اہتمام کرنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما۔ پیارے اللہ ہمیں اخلاق حسنہ نصیب فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، آپ کے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تقاضوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں سمجھا دیجئے کہ یہ ایک ہی زندگی ہے اور وہ بھی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہے، صرف جو نیک اعمال کریں گے وہی ساتھ جانے والے ہیں۔ اللہ پاک یہ مرنے سے پہلے سمجھا دیجئے، مرنے کے بعد تو ہر ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس وقت کا سمجھ میں آنا کام نہیں آ رہا ہے۔ رب کریم ہمیں سمجھا دیجئے کہ آپ نے ہمارے اکابرین کو جس طرح آباد کیا، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو آپ بھی ہمیں آباد ہی کریں گے۔ اے اللہ دین کی مبارک محنت سمجھا دیں، امت کی فکر عطا فرما، امت کا درد عطا فرما، امت کا غم عطا فرما، امت کی کوڑن عطا فرما، دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما۔ 2 کروڑ کے قریب لوگ تیرے راستے میں ابھی وقت لگا رہے ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما، ان کے مسائل کو غیب سے حل فرما، ان کے گھر والوں کی مدد فرما، ان کے خاندان والوں کو ہدایت نصیب فرما، ان حضرات سے خوب دین کا کام لے لیں۔ اے اللہ امت کو نہج نبوی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عباد الرحمن کی صفتیں عطا فرما، آپ کے اولیاء کی جو صفات ہیں وہ عطا فرما، داعی کے جو صفات ہونے چاہیے وہ عطا فرما، اس کام کا فہم عطا فرما۔ اللہ جی آخری گزارش یہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے بڑا سچے دل سے گنہگار سمجھ لینے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخری بات کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں انہیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو اس سے ان کی، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ جی اس مجمع کو بطور خاص ان کو اور ان کی نسلوں کو تیری دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم